ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے مطالبہ۔ امام علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ این السبب المتصل بین الارض والسماء، آسمان و زمین کی نعمتیں جس وجود بابرکت سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، وہ وجود بابرکت امام عصر کا وجود ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اگر امام سے کچھ مانگ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا حق ہے مانگے اپنے امام سے، لیکن اگر اس کی کیفیت کو تھوڑا سا بدل دیں اور کسی سال یا کسی وقت امام سے یہ مطالبہ کریں، امام ہم تو اپنی بے معرفتی کی بنیاد پر آپ سے چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے، لیکن امام کیا بہتر ہوتا کہ اس سال ہمیں آپ وہ عطا کریں جو آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ نے جو ہمارے لیے چیز کا انتخاب کیا، اگر وہ چیز ہمیں مل جائے گی تو یقیناً ہمارے اپنی زیادہ بہتر ہوگی۔ اور حضور یاد رکھیے گا کہ آیت اللہ تقی بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ کا جملہ آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں کہ کاش ہماری قوم جتنا ظہور امام کے لیے دعا کر رہی ہے اس سے تھوڑا کم یا اس سے کم اتنی دعا اور کرتے ساتھ میں کہ پروردگار ہمیں اس لائق بھی بنا، یعنی ہمیں ظہور کے لائق بنا دے، اس کی بھی دعا ساتھ میں ہونی چاہیے کہ ظہور امام کے ساتھ ساتھ ہمیں پروردگار اس لائق بنا کہ ہم اس ظہور کو تحمل کر سکے، اس کے منتظر ہیں آیا ہمارا وجود آمادہ ہے یا نہیں اس ظہور کے لیے، ہم شخصی طور سے آمادہ ہے یا نہیں اس امام وقت کے ظہور کے لیے، یا صرف لفظوں سے اچھی لگا ظہوری کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ لہذا جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ظہور کے لیے ہم سب کو آمادہ کرنا ہے، اس لائق بنانا ہے کہ واقعا ہم ایمان کے عوام و انصار میں شریک ہو سکیں، اور اس کا واحد راستہ ہے وہ ہے قوانین اسلام کی پابندی، دین مبین اسلام کی پابندی۔ جب تک شریعت اور قوانین کے ہم پابند رہیں گے ہمارا وجود ظہور امام کے لیے یقیناً آمادہ رہے گا، لیکن جہاں سے ان حقوق اور دین کے قوانین اور شریعت کے قوانین کو پامال کرنا ہمیں شروع کر دیا اور صرف لفظوں سے اور زبان خرچی ہوتی رہی تو یقین جانیے یہ صرف دعویٰ ہوگا، دلیل میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا جس ظہور کی نوید قرآن مجید دے رہا ہے، جو مستقبل کا اعلان قرآن مجید کر رہا ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ہادی، ہمارا رہنما جسے ہم نے منتخب کیا ہے وہ یقیناً اس دنیا میں اس دین کو جسے دین اسلام کہتے ہیں وہ سربلندی اور اس آخری منزل تک لے کر جائے گا جس منزل تک ہم اس دین کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم سب کو آمادگی کا اظہار کرنا ہوگا۔ جب تک ہم خود آمادہ نہیں ہوں گے، آخری بات کر کے اپنی بات کو میں تمام کراؤں کہ آپ یقین جانیں کہ آپ ایک چھوٹی سی بات کے لیے اس پر ذرا غور کریں کہ آج تک ہم نے اس 24 گھنٹے کی میں بات کر رہا ہوں، اپنی پوری زندگی، ہر انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، میں اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ میں نے خود آج تک اپنے امام کے لیے کیا کیا، آخر میں نے ان کے حق میں کیا کیا، اس 24 گھنٹے میں کیا ایک صلوات کا نذرانہ بھی اپنے امام کو پیش کیا یا نہیں کیا میں نے؟ اور میرے استاد محترم خدا کو بری کی رحمت کے بڑی اچھا جملہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی روز تمہیں آ کر ایک تحفہ دے اور تحفہ دینے کے بعد تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے، بس وہ تحفہ دے اور چلا جائے، آپ یہ بتائیے آپ کتنا منتظر ہوں گے کہ کوئی دن تو آئیے مجھ سے کچھ مانگے؟ کتنا آپ کے اندر اشتیاق اور طلب پیدا ہوگی کہ یہ روز مجھے تحفہ دیتا ہے، کچھ نہیں مانگتا، اور آپ یہاں نے سال بھر وہ آپ کو تحفے دو، سال میں ایک دن آپ سے کہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے آپ سے، آپ بتائیے آپ زمین و آسمان کو ایک کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ پوری کوشش کریں گے کہ جس نے مجھے سال بھر تحفہ بھیجا ہے، آج کسی چیز کا اس نے مطالبہ کیا ہے کہ میں اس کے حق میں کچھ کر سکوں، آج مجھے وہ چیز کرنا ہے۔ میرے استاد کہتے ہیں کہ سوچئے اگر آپ روز امام کے لیے ایک ہدیہ دیں، چاہے وہ سورہ یاسین کی صورت میں، صلوات کی صورت میں، ایک سبحان اللہ کی صورت میں، کسی قرآن مجید کی آیت کی صورت میں ہدیہ آپ روز کریں امام کو، یہ ہدیہ کرنے کے بعد کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن اب آپ جانیں کہ یہ ہدیہ دیتے دیتے جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور امام عصر کا واسطہ دینے کے مولا آپ جو ہیں واسطہ ہے در حقیقت ان تمام نعمتوں کا، مولا میری فلاں حاجت ہے، میں فلاں مشکل میں گرفتار ہوں، میرے ساتھ فلاں مشکل ہے، اور آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ چونکہ مقرب بارگاہ الہی ہیں، لہذا آپ خداوند متعال کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا کریں
اور یقیناً امام وقت دعا کرتا ہے، ورنہ امام کے جملے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تمہیں فراموش کر دیں، یہ ہماری نظر کرامت ہے جو دنیا کو سے تم محفوظ ہو، ورنہ یہ تم کو کب کا ختم کر چکے ہوتے۔ اور یقین جانیے ایک مشفق باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا، ایک ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا امام وقت ہم سب سے محبت کرتا ہے، اور اس کا یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف لفاظی ہے، نہیں، امام وقت ایک باپ اور ماں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ لہذا اگر ماں باپ سے امام کی زیادہ محبت ہے، امام کی توجہات ہماری طرف ہے، امام ہمارے ذکر سے کبھی بھی غافل نہیں ہے، ہمیں کبھی بھلاتے نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں کہ دنیا کی مشغولیت اور دنیا میں اتنا زیادہ کھو چکے ہیں کہ امام وقت کو ہی بھول چکے ہیں۔ لہذا آخری پیغام میرا یہی ہوگا، خاص طور سے اپنے لیے اور اس کے بعد آپ تمام نوجوانوں کے لیے خاص طور سے، کہ اپنی زندگی کیا لمحہ لمحہ کوشش کریں جتنا بھی وقت ملے اپنے امام وقت کو ضرور یاد کریں، اور نہ تنہا یاد کریں بلکہ ان کے مشن کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ میں اپنے آپ کو بعنوان آوان، بعنوان اون، بعنوان ناصر، بعنوان مددگار کیسے امام کو سامنے پیش ہو سکتا ہوں؟ اگر آج امام وقت کا ضرورت تو میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا بھی ہے یا نہیں بنایا؟ اور اگر اس لائق بنا لیا ہے تو یقین جانیے ابن مہدیہ کے لیے جو امام نے جملہ کہا تھا، علماء تشریف رکھتے ہیں، واقعے کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں کہ 20 سال یا 19 سال جس نے امام کی محبت میں صرف اس لیے حج کیا تھا کہ امام میرے اپنا دیدار کرائیں گے، فرزند زہرا کا میں دیدار کروں گا، لیکن 19 سال تک یہ دیدار نہیں ہوا۔ 20ویں سال شرف ہوا ابن مہدیہ کو کہ وہ امام وقت کا دیدار کرے۔ آپ سوچیں جو 20 سال سے امام کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہو، اور جب امام کی طرف سے اسے اجازت ملی ہوگی، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے وجود کتنا دھڑکرا ہوگا، کیا کیفیت ہوگا، میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ لیکن جب امام کے دیدار سے مشرف ہو اور امام ادھر سے یہ جملہ کہتے ہیں، ابن مہدیہ تم نے آنے میں دیر کر دی، کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ ہم نے تمہیں صبح مساء یاد کیا ہے، صبح شام ہم تمہیں یاد کیا کرتے تھے۔ ابن مہدیہ کہتے ہیں مولا میں 20 سال سے آپ کی یاد میں تڑپ رہا ہوں، میں تو صبح مساء آپ کو یاد کرتا تھا، حج اس لیے کرنے آتا تھا کہ آپ کا دیدار پرنور کر سکوں، لیکن آپ نے مجھے اپنے دیدار کا شرف نہیں دیا۔ تو امام نے برجستہ یہ جملہ کہا تھا، ابن مہدیہ بتاؤ کیا تم نے مال میں کثرت اختیار نہیں کی؟ کیا تم نے اپنے زیر دست جو تم سے نیچے والے لوگ تھے ان پر تم نے رحم کیا یا نہیں کیا؟ کیا تم نے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی نہیں کی؟ یہ سارے امور کرنے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ہم سے ملاقات کے متمنی تھے؟ جب اعمال ایسے نہیں تھے کہ صرف اس قابل تم یہ سوچتے ہو کہ اب امام کو بلا لیں گے امام آ جائیں گے، نہیں، جب تک کردار بلند نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا، اور جب کردار کی بلندی آئے گی تو پھر تمہیں ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم خود چل کر تم تک آئیں گے اور تمہارا دیدار اپنا دیدار بھی کرائیں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ پروردگار ہمارے اعمال اس قابل بنا کہ ہمارا زمانے کے امام ان اعمال سے راضی و خوشنود ہوئے۔ پروردگار ہم سب کو امام کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار اس عظیم عبادت کو بنحو احسن اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دنیا میں دیدار حجت، آخرت میں شفاعت سید الشہداء علیہ السلام نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عالی جناب مولانا سید عابد رضا صاحب قبلہ نے بڑی اچھی تقریر کی، یقیناً بڑے ہی اچھے پیغامات دیے جو امام کی غیبت میں ہم سب کے لیے ضروری ہیں کہ ہم امام کا انتظار بھی کریں، ساتھ ساتھ کچھ اعمال بھی کریں جو ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پیش ہوں اور امام کی خوشی کا باعث بن سکے۔ یقیناً آپ لوگ تھوڑا دیکھیے، کیمرے کے پیچھے پردے میں مت رہیے، یہ تو صحیح ہے کہ امام پردے میں ہے، لیکن آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے، چونکہ اب محفل کا سلسلہ باقاعدہ طور پہ شروع ہو گیا اور مولانا موصوف کی اتنی اچھی تقریر کے ذریعے آغاز ہو چکا
ہوتا ہے اور سب سے پہلے مولانا شجاع صاحب نے حدیث قصہ کے ذریعے اس محفل کا آغاز کر دیا اور الحاج علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی یاد میں، علامہ احسان حیدر جوادی صاحب کی یاد میں یہ محفل ہو رہی ہے۔ یقیناً ہماری محفل میں وہ ہمارے امام بھی آتے ہیں اور ہمارے مرحومین بھی آیا کرتے ہیں۔ جب علامہ ذیشان حیدر صاحب آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ کتنے اچھے ہمارے چاہنے والے اس محفل کو وفا کر رہے ہیں اور کامیاب کر رہے ہیں کہ جو امامت میں نام آئے ہیں، یہیں پر سے جڑ جائیے گا، جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں، جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں۔ ارے ایسی محفل کو کون چھوڑے گا جس میں 12 امام آئے ہیں؟ مزاج بنا لیجئے اور دیکھیے سب سے پہلے ہمارے یہاں نعت سے شروع کرتے ہیں، منقبت کا جو آغاز کرتے ہیں اور نظم کا جو آغاز کرتے ہیں وہ نعت کے ذریعے، باقی لوگ بھی نعت پڑھا کرتے ہیں اسلام میں، لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے دوسرے بھائی جو نعت پڑھتے ہیں تو ان کا پورا زور بال پہ ہوا کرتا ہے اور ہمارے یہاں کے نعت کا زور آل پہ ہوا کرتا ہے۔ اور نعت کہنے والے جو سب سے پہلے شاعر تھے وہ جناب ابو طالب ہیں۔ یہ جناب ابو طالب کا صدقہ ہے جو پوری دنیا نعت کہہ رہی ہے اور ہمارے یہاں کے نعت میں سلیقہ ہوا کرتا ہے۔ ابھی مہدی بابا نعت پڑھیں گے، نعت میں ایک سلیقہ ہوا کرتا ہے کہ نعت کہنی ہے، نعت کہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو۔ دیکھیں گے دلگا شاہ رشی بھائی، مہد صاحب، وحدت صاحب کہ نعت کہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو، نعت کہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو اور پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو۔ میں آج بڑا خوش ہوں اس لیے کہ مائک برابر سے کام کر رہا ہے۔ یقین جانیے مائک جب اچھا ہوتا ہے نا تو ناظم بھی خوش ہوتا ہے اور شاعر بھی خوش ہوتے ہیں، چونکہ مائک جو ہوتا ہے یہ وسیلہ ہوتا ہے آواز پہنچانے کا اور ہم لوگ خراب وسیلے کے قائل نہیں ہیں کہ نعت کہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو اور پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو۔ لیکن درگاہ صاحب کے نعت کہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو اور پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو، اور جب یہ مل جائے تو ایک شکر کا سجدہ کر لو، اب جناب ابو طالب سے اجازت مانگو۔ کی خدمت میں بھی بسط احترام گزارش گزار ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی میرے لیے ایک سند کا باعث ہے کہ نعت کہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو۔ آئیے اب تھوڑا سا ان نعت کے ذریعے آخری امام تک پہنچتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں، کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں۔ دیکھیں سردار، میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں، ارے دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی، میں پڑھ رہا تھا حدیث قصہ مدینے میں، میں پڑھ رہا تھا حدیث قصہ مدینے میں۔ دیکھیں گے میں پڑھ رہا تھا، دیکھیں ہم لوگوں کی دعا کیا ہے سن لیجئے، میں پڑھ رہا تھا حدیث قصہ مدینے میں، ارے دعا کرو، ارے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، ارے اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں۔ آئیے انہی مصروں کے ساتھ آپ باقاعدہ طور پہ تیار ہو گئے، انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں مہدی بابا سے کہ آئیں اور نعتیہ کلام سے سامعین کو نوازیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال نعرہ بلند صلوات سے کریں۔
تیرا نام مصطفیٰ ہے، تیری بزم آسماں ہے، تیرا نام مصطفیٰ ہے، تیری بزم آسماں ہے، تیرا نام مصطفیٰ ہے، تیری بزم آسماں ہے، جہاں قدسیوں کا جمگٹ وہی تیرا جہاں تیرا نام مصطفیٰ ہے، تیری بزم آسماں ہے، جہاں قدسیوں کا جمع وہی تیرا آشیاں ہے، تیرا نام مصطفیٰ ہے۔ اور یہ شعر میں کہاں سے لفظ لاؤں جو ثنا لکھوں میں ان کی، میں کہاں سے لفظ لاؤں جو ثنا لکھوں میں ان کی، میں زمین کا ایک ذرہ وہ تو لٹ کے دو جہاں، میں زمین کا ایک ذرہ وہ تو لٹ کے دو جہاں ہے، تیرا نام مصطفیٰ ہے، تیری بزم آسماں ہے۔ اور یہ شعر کرتا ہوں، جو ہے دور تیرے در سے اس سے کچھ نہ ہوگا حاصل، جو ہے دور تیرے در سے اس سے کچھ نہ ہوگا حاصل، تیرا عشق جس کے دل میں اسی کے لیے جنا جو ہے دور تیرے در سے اسے کچھ نہ ہوگا
اسی کے لیے جنا ہے تیرا نام مصطفیٰ ہے. اور یہ کہ بڑی حسرتیں ہیں دل میں مدینے جاؤں آقا. بڑی حسرتیں ہیں دل میں مدینے جاؤں آقا. وہیں جا کے بیٹھ جاؤں وہیں جا کے میں بیٹھوں وہیں جا کے میں بھی بیٹھوں جہاں تیرا آستان ہے. بڑی حسرتیں ہیں دل میں بڑی حسرتیں ہیں دل میں مدینے جاؤں آقا. وہیں جا کے میں بھی بیٹھوں جہاں تیرا آستان ہے. وہیں جا کے میں اور یہ شکا تیری